السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ آیت نمبر 282 ماشاءاللہ طویل آیت ہے، تو اس کو ہم کچھ اسباق میں تقسیم کر لیں گے، ڈیوائڈ کریں گے اس کو کچھ اسباق میں۔ جس طرح روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سبق ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی تھوڑے تھوڑے اسباق میں جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے تاکہ سبق کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ دیکھیں۔ یا ایہا الذین، ساتھ ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کی تجوید بھی دیکھتے جائیں گے۔ یا ایہا اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ میں چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے ایک الف کے برابر، کیونکہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان کو عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ کھنچاؤ جو ہے صرف ایک الف کی مقدار ہو، یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں اس کو لمبا کھینچنا۔ تو اس کو ہم تھوڑا لمبا ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، ساتھ میں یہ کھڑی زبر ہے۔ یا ایہا الذین، یہاں پر ذال بالکل نرم حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ یا ساکن جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کی علامت، اس کی پہچان، نشانی یہ ہے کہ یا ساکن ہو اور اس کا پیچھے والا حرف مکسور ہو، یعنی کہ یا ساکن کے پیچھے والے حرف کی حرکت جب زیر آ رہی ہو تو وہ یا ساکن یا مدہ کہلاتی ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے، کھنچاؤ سے پڑھیں گے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، آگے دیکھیں۔ آمنو، یہاں پر بھی ہم نے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو لمبا ادا کیا ہے، یعنی کہ اس کو عام زبر کی طرح آمنو اس طرح نہیں ادا کیا، بلکہ کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا ہے۔ آمنو، یہاں پر واو ساکن ہے، یہ واو ساکن واو مدہ کہلائے گی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن کا جو پیچھے والا حرف ہے وہ مضموم ہو، یعنی کہ پیش والا حرف ہو۔ واو ساکن کے پیچھے وہ جو حرف آ رہا ہے اگر اس کی حرکت پیش ہو تو وہ آنے والی واو ساکن جو ہے وہ واو مدہ کہلاتی ہے، اور واو مدہ کو یا مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھنچاؤ دیں گے، ساتھ میں الف کے اوپر یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے تو اس کو مزید لمبا ادا کریں گے۔ آمنو اذا، یہاں پر جو یہ الف ہے یہ بھی الف مدہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا ادا کیا ہے۔ اذا، آگے دیکھیں۔ تداینتم، اس کو دیکھیں گے۔ تداینتم، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو حروف اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، جیسے کہ یہاں پر ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف تا ہے، تو ایسی صورت میں اس نون ساکن پر یا اس تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، اس کو مخفی ادا کیا جاتا ہے۔ مخفی ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کو ادا کیا ہے۔ تداینتم، یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے۔
تو نون ساکن کا اور تنوین کا اخفا 15 صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ 15 حروف کے آنے سے. تو گویا کہ یہ 15 صورتیں ہو گئی اس کی کہ جب 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو اخفا کیا جائے گا. لیکن میم ساکن کے اخفا کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اخفا کیا جاتا ہے غنہ کے ساتھ ملاتے ہوئے. اس کو ہم پڑھیں گے. تداینتم بیدین. اب یہاں پر جو یہ یا ساکن ہے اس کو ہم نے لمبا ادا نہیں کیا کیونکہ یہ یا ساکن یا مدہ نہیں ہے. بیدین. اب اس یا ساکن کے یا مدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زیر ہے. اگر اس کی زبر ہے اس پر، اگر اس کی زیر ہوتی تو پھر یہ جو ہے یہ یا ساکن یا مدہ کہلاتی، لیکن یہاں پر زبر والا حرف آ گیا ہے تو یہ یا ساکن یا مدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ نہیں دیا. بیدین الہ. اب یہاں پر لام کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، اور ساتھ میں چھوٹی مد ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا ادا کیا ہے. الہ اجل مسمى. اب یہاں سے دیکھیں اس کو اجل، لام کی تنوین ہے اس کے بعد میم جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک ہے. تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد ان چاروں حروف یا واو میم نون ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ غنہ کو مدغم کر کے غنہ کو ملا کر ادا کیا جائے گا. اجل مسمى. اب یہاں پر دیکھیں میم کی تنوین ہے اور اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے فا، یہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے. تو جیسے ہم نے پیچھے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف کے آنے پر اخفا کیا، اسی طرح یہاں پر تنوین کے بعد اس حرف کے آنے کی وجہ سے ہم اس پر اخفا کریں گے، اس کو مخفی ادا کریں گے، ناک میں چھپاتے ہوئے اس کی آواز نکالی جائے گی. اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے. اجل مسمى فاکتبوہ. فاکتبوہ. اب یہاں پر ہاں پر ہم نے وقف کیا ہے کیونکہ آگے یہ وقف مطلق کی علامت ہے. تو تجوید کو ادا کرتے ہوئے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی ادائیگی، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جو یہ وقف ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی جو ہے ایک حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا اور دوسرا وقف کی پہچان کرنا، یہ بہترین تجوید ہے، یہی اصل تجوید ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. فَاكْتُبُوهُ. اس ہاں پر وقف کے ساتھ اس کو ادا کریں گے وقف مطلق کی علامت کی وجہ سے، اور یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے کا حرف مضموم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. وَلْيَكْتُبْ. اب یہاں پر دیکھیں 2 با ہیں. ٹھیک ہے، ایک با ساکن دوسری با مشدد. تو جیسے کہ ہم پیچھے ایک اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر 2 میم جمع ہو رہے ہوں، یعنی کہ ایک میم ساکن ہو دوسرا میم مشدد ہو، تو اس کو جو ہے یعنی کہ دونوں میم کو آپس میں ملا کر ادا کیا جاتا ہے. تو اس پر بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں یہاں دونوں با ہیں لیکن ان دونوں با کو آپس میں ملا کر جو ہے ایک ہی با کی طرح ہم اس کو ادا کریں گے، یعنی کہ ایسا پڑھتے ہوئے اس کو روانی میں پڑھتے ہوئے ایسا ہو کہ جیسے ایک با لکھی ہوئی ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. اب اس کو ہم الگ الگ ادا کریں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. اس طرح تو یہ دونوں الگ الگ با ہو جائیں گی، لیکن اس کو ہم نے روانی کے ساتھ پڑھنا ہے ملاتے ہوئے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. یہاں پر بھی اس یا کو ہم نے کھنچاؤ نہیں دیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کا حرف جو ہے وہ زبر والا ہے، اور یا ساکن اس صورت میں یا مدہ کہلاتی ہے جب اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ زیر والا ہو.
آگے دیکھیں، کاتبم بالعدل، اس کو دیکھیں، کاتبم، اب یہاں پر با کی تنوین ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی جو میم لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی کہ جب تنوین اور میم یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تنوین کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پر میم کو پڑھا جائے گا، یعنی کہ اگر ہم اس کو پڑھیں کاتبن، ٹھیک ہے، کاتبن تنوین کے ساتھ تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم نے میم کے ساتھ ادا کرنا ہے، کاتبن بالعدل، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے، اس کو یعنی کہ سکون کے ساتھ عدلی اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے، بالعدلی۔ اب یہاں پر جو یہ صاد، یہ علامت نظر آ رہی ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی کہ رخصت دیا گیا وقف، کہ یہاں پر ویسے تو وقف نہیں ہے لیکن اگر کوئی روانی سے پڑھتے ہوئے تھک کر ٹھہر جائے یا کسی وجہ سے سانس ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، کاتب بالعدل ولا يأبى، اب یہاں پر جو یہ الف ہے اس کے اوپر یہ سکون اور جزم کی علامت آنے کی وجہ سے اس کو ہم نے حمزہ شمار کیا ہے، اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھا ہے، ب، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، کاتب ان یکتب، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک ہے، تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، این یکتب کما، اب یہاں پر ہم نے اس میم کو لمبا ادا کیا ہے کیونکہ اس کے بعد جو یہ الف آ رہی ہے یہ الف مدہ کہلاتی ہے، تو اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے الف مدہ کی وجہ سے، کما علمہ اللہ، عین حلقیہ حروف میں سے ہے، حلق سے ادا کریں گے، علمہ اللہ، اب یہاں پر لفظ اللہ کی لام پر ادا کی گئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پیچھے والا حرف مضموم ہے، پیش کے ساتھ ہے، لفظ اللہ کی لام کا پیچھے والا حرف جب پیش کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ ہو تو لفظ اللہ کی لام پر ادا کی جاتی ہے، اور اگر زیر کے ساتھ ہو تو لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جاتی ہے، اس قاعدے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف لفظ اللہ کی لام کے بارے میں یہ رول ہے، یہ ریگولیشن جو ہے یہ صرف لفظ اللہ کی لام کے بارے میں ہے، باقی جو بھی لام آ رہی ہیں وہ جو ہے باریک ہی ادا کی جاتی ہیں، چاہے ان کا پیچھے والا حرف جو ہے وہ مضموم ہو یا مفتوح ہو، لیکن لفظ اللہ کی لام جو ہے وہ مضموم اور مفتوح ہونے کی صورت میں، یعنی کہ پچھلے حرف کے مضموم اور مفتوح ہونے کی صورت میں پر ادا کی جاتی ہے، موٹی ادا کی جاتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، علمہ اللہ فلیکتب، فلیکتب، اب یہاں پر با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے چھوڑنا ہے، یعنی کہ اگر جہاں پر وقف بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر یہ وقف جائز کی علامت ہے تو اس پر ٹھہراؤ بہتر ہوتا ہے، بغیر ٹھہرے اگلا حرف پڑھ دینا، اگلا لفظ پڑھ دینا بھی جائز ہے لیکن ٹھہراؤ بہتر ہے تو ہم بہتر کام کریں گے، تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں با، ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو جہاں پر وقف بھی ہو وہاں پر ہم نے با کو ہلا کر چھوڑنا ہے، یعنی کہ اس کو بالکل سکون کے ساتھ، نرمی آسانی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے، جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، فلیکتب، اب اس کو اگر ہم پڑھیں فلیکتب، با کو روک کر تو اس طرح یہ درست نہیں ہوگا بلکہ اس پر قلقلہ کرنا ہے، ہلا کر ادا کرنا ہے، فلیکتب، ٹھیک ہے،
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔